بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، علماء عظام، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں شرکت کا شرف بخشا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ ممتاز عالم صاحب کا، سیکریٹری ضلع تنظیم امارت شرعیہ دربھنگا، جناب سید نور حسن عابدی صاحب کا، ڈائریکٹر ڈان باسکو اسکول، سید محمد جاوید اقبال صاحب کا، رکن ارباب حل وقت امارت شرعیہ، جناب کلیم اللہ رحمانی صاحب کا، رکن ارباب حل وقت امارت شرعیہ، جناب ارشد رحمانی صاحب کا، اور تمام منتظمین کا جنہوں نے اس باوقار کانفرنس کو منظم کیا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جمیعا. یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اور میری اس رول میں ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو خوشخبریاں بھی دوں اور جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اس سے بھی آپ کو مطلع کروں. ماشاءاللہ ابھی اس مجمع میں بہت مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں علماء بھی ہیں اور اس میں سائنس کے پڑھے ہوئے علماء بھی ہیں، اور اس میں نیچے پتہ چلا ہے کہ ڈان باسکو کے بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تو اب ان تمام آڈینس کے لیے مجھے کچھ باتیں سب کے لیے مجھے کہنی ہیں. میں چاہتا ہوں اور میں بہت مختصراً انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کو برا لگے تو میں شروع میں ہی معافی چاہتا ہوں. آپ سب لوگ تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں. ماشاءاللہ آپ تمام لوگ بیدار ہیں، تعلیم سے منسلک ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. آپ نے تمام آیات بھی سنی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو ہم لوگ متعلم ہوئے. ان سب باتوں کو ہم لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد الحمدللہ ہمیں سب یہاں جتنے لوگ ہیں کم از کم وہ سب بیدار لوگ ہیں. میں آپ بیدار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچر کمیٹی کی 460 پیج کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں. سچر کمیٹی کی 460 پیج کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے نا؟ تو وہ رپورٹ جو ہمارے لیے بنائی گئی تھی، ہماری بیداری کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ہم نے نہیں پڑھی ہے. اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا. اس سوال کے پوچھنے کی وجہ صرف ایک مقصد تھا کہ میں یہاں پر کچھ دھکا مار سکوں. کچھ غلط ہے، یعنی کلچر ہے ریڈنگ کا جو ہمارے اندر غائب ہو گیا ہے. اچھا، سچر کمیٹی نہیں پڑھی تو کنڈو کمیٹی کے بارے میں جاننا بھی مشکل ہوگا تھوڑا، اور کنڈو کمیٹی نہیں دیکھی تو رنگناتھ مشرا کمیشن نے جو رپورٹ دی اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم لوگ جو بیدار ہیں ان کا یہ حال ہے، ہم لوگ جو بیدار ہیں ان کا یہ حال ہے. تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو
تو اب جب کہ میں نے آپ کو الحمدللہ تھوڑا اور بیدار کر دیا ہے، میں ہندوستان کے تعلیمی لینڈسکیپ کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہندوستان میں کئی قسم کے ادارے ہیں، تقریباً 950 یونیورسٹیز ہیں ہندوستان میں آج کی تاریخ میں۔ اس 950 یونیورسٹیز میں سے 161 یونیورسٹی تقریباً ایک اسپیشل کیٹیگری میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس۔ اس میں کون کون سی یونیورسٹیاں ہیں؟ اس میں ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، اس میں ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس میں ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز۔ اس قسم کی یونیورسٹیاں اس میں ہیں۔ اس یونیورسٹی میں یہ جو 161 یونیورسٹی ہیں اور باقی جو 712 یونیورسٹی، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے، اس 712 یونیورسٹی میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں کالج آف انجینئرنگ میں، ان کی تنخواہ 12,000 روپے مہینے ہوتی ہے، اور اس جگہ جو بچہ پڑھنے جاتا ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے مہینے ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اچھا، اس جگہ جو پڑھنے جا رہا ہوتا ہے اس کی اکثر فیس 99% فیس حکومت دے رہی ہے۔ وہ کیسے دے رہی ہے؟ میرے اور آپ کے پیسے سے دے رہی ہے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جب ہم ٹوتھ برش خریدتے ہیں، جب ہم دودھ خریدتے ہیں، جب ہم چائے خریدتے ہیں، جب ہم چاول خریدتے ہیں، جب ہم کفن خریدتے ہیں، تو ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ڈسپیرٹی ہے، تفاوت ہے، وہ کتنی بڑی ہے اس کو سمجھیے۔ اگر پورے بھارت میں 100 بچے پڑھائے جا رہے ہیں اور 100 بچوں کو پڑھانے میں 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں، بات کو سمجھیے گا، 100 بچے پڑھائے جا رہے ہیں اور 100 بچوں کو پڑھانے میں 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو 3 بچے کو پڑھانے میں حکومت 52 روپے خرچ کر رہی ہے۔ 3 بچے کو پڑھانے میں 52 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ 3 بچے جب نکلتے ہیں تو ان کو سال کا ملتا ہے 22 لاکھ۔ 97 بچے کو پڑھانے میں حکومت 47 روپے خرچ کر رہی ہے۔ 97 بچے، 97 بچوں کو پڑھانے میں حکومت 47 روپیز خرچ کر رہی ہے۔ ان بچوں کو جب یہ بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کو ملتا ہے 12,000 روپے مہینہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے بچے ادھر والے میں جانے ہیں یا ادھر والے میں جانے ہیں، ادھر والے میں جانا ہے یا ادھر والے میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر والے میں کیسے جائیں گے؟ یہ اصل گیم، ادھر والے میں کیسے جائیں گے؟ تو ادھر والے میں جانے کے لیے تعلیم میں ایکسلنس پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، خواہشات سے نہیں ہوتا، بات کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو ادھر جانے کا مطلب یہ ہے، میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں اور شاید صرف ایک بات کو کہہ کر کے میں ایکسلنس کی چیز سے آگے بڑھوں گا۔ ایکسلنس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لوگ ایکسلنس کو شاعرانہ انداز میں کہیں تو کہیں ایکسلنس از گوئنگ دی ایکسٹرا مائل، ڈوئنگ مور دین دی ادرس ایکسپیکٹ۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن تعلیم کے نقطہ نظر سے ایکسلنس کیا ہے؟ کوانٹیٹیو میجر کیا ہے ایکسلنس کا؟ تو جب آپ ڈان باسکو اسکول میں پاس مارکس کتنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہاں آج کل پاس مارکس کتنا ہے؟ کتنے نمبر پہ بچے پاس ہو کر کے دوسری کلاس میں چلے جاتے ہیں؟ 33%۔ ٹھیک، تو ڈان باسکو اسکول میں ابھی، اور میرا خیال ہے تمام اسکول میں ایسے ہی ہوگا، 33% پاس مارک۔ اگر بچے کو 33% آ گیا تو وہ دوسری جماعت میں چلا گیا، پہلے سے دوسرے میں چلا گیا۔ 33% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سوچیے ذرا۔ 33% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو 67% نہیں آیا کانٹینٹ۔ 33% کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو، آپ نے بچے کو جو دیا پڑھنے کے لیے، کتاب کے لیے، مثلاً بچے کو آپ نے 10 ٹاپک دی پڑھنے کے لیے، 10 ٹاپک میں سے 6.5 ٹاپک بچے کو نہیں آئے۔ 6.5 ٹاپک پر بچے کی کوئی استعداد نہیں ہے، بچے نے اس کو نہیں سمجھا ہے، بچے کی یہ کیفیت نہیں آئی ہے کہ وہ اپنی زبان میں اپنے فہم سے اپنے استاذ کو مطمئن کر سکے کہ وہ اس چیز کو سمجھ گیا ہے۔ 33% مارکس کی یہ مطلب۔ تو اب یہ بچہ جس نے 33% جس کو آیا ہے، وہ پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں چلا گیا، سیکنڈ کلاس میں چلا گیا۔ سیکنڈ کلاس میں جب وہ گیا، اور ایک بچہ جس کو 98% آیا ہے پہلی جماعت میں، دونوں ایک ہی کلاس میں، آپ کو کیا لگتا ہے جس کو 33% آیا ہے وہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا؟ اور وہ کیا کبھی بھی اس لائق ہو سکے گا کہ وہ 98% لے آئے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟
یہ وہ تفاوت ہے, یہ وہ ڈسپیرٹی ہے جو ختم کرنے کی ہے. ایک بچے کو جو وہی ٹیچر پڑھا رہی ہے 98% آتا ہے اور ایک بچے کو 33% آتا ہے. اچھا, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کا ذہن کمزور ہے, بچے کا ذہن کمزور ہے. تجربہ کیا جامعہ رحمانی میں, جسے دارالحکمت کہتے ہیں, ایک شعبہ ہے دارالحکمت کا جہاں کی تدریسی زبان عربی ہے. وہاں عربی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. جو پہلے سال میں آتے ہیں 8 سال کا بچہ, اس کو عربی پڑھاتے ہیں. مہینے میں عربی بولتا ہے اور 1 سال میں فلوئنٹ ہو جاتا ہے اپنے کام کاج کی عربی میں. وہ کبھی بھی کسی اور زبان میں نہیں پڑھتا. یعنی اس کو اور زبان سکھاتے ہیں, اردو سکھاتے ہیں, ہندی سکھاتے ہیں, انگلش سکھاتے ہیں, یہ سب سکھاتے ہیں, لیکن اس کی میڈیم آف انسٹرکشن عربی ہے. جب اس کو شروع کیا تھا تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کا ذہن بہت کمزور ہے, نہیں سمجھ سکیں گے, نہیں پار پائیں گے, یہ ناممکن ہے, بہت بیکورڈ علاقے سے آتے ہیں, کسان کے بچے ہیں, کبھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے, ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آج وہی بچے بہترین عربی بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آج ان بچوں کی وجہ سے جب ازہر کے دین آئے تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے 3 پروفیسرز ازہر یونیورسٹی سے بھیجے جامعہ رحمانی میں کہ وہاں رہ کر اور بچوں کو سکھائیں الحمدللہ رب العالمین. تو میں واپس آتا ہوں ایکسلنس پر. ایکسلنس تعلیم میں یہ ہے کہ 100% مواد سمجھا جائے. ایکسلنس تعلیم میں یہ ہے کہ 100% مواد سمجھا جائے. اگر جو مواد نہیں سمجھا گیا تو بچوں کو فیل کرنے کے بجائے اس کی ایک الگ کیٹیگری جس میں کہتے ہیں ناٹ یٹ, ابھی تک نہیں لیکن کل ہو جائے گا. فیل کرنے کے بجائے یہ ایک نیا تخیل ہے, ایک نیا تصور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی آپ لوگ اڈاپٹ کر لیں, لیکن سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ بچوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ وقت لگائیں, کچھ بچوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ وقت لگائیں. یہ کیا ضروری ہے کہ ایک بچہ سال کے پہلے دن شروع ہوا اور سال کے آخری دن ختم ہو جائے اور سارا مواد سمجھ جائے؟ یہ کیا ضروری ہے؟ کس نے کہہ دیا کیسا ہونا ہے؟ ہم لوگ ابھی بھی مشین ماڈل میں زندہ ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں. ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ خاص کر کے سائیکالوجی کی, چائلڈ ڈیولپمنٹ اور گروتھ سائیکالوجی کی, تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ بچہ جو یہ ریسسٹ کر رہا ہے سمجھنا, جو کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھیں گے, وہ کیا چیز ہے جو اس کے ذہن میں پھنس گئی. لوگ ایسا کریں گے تب ایکسلنس پیدا کریں گے تعلیم میں. اگر کانٹینٹ پورا بچے سمجھیں گے تب اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. تب بچے جب 11ویں اور 12ویں میں پہنچیں گے تب وہ اس ایگزام کو پاس کریں گے جو دنیا کا سب سے زیادہ مشکل انٹرنس ایگزام ہے, جسے کہتے ہیں IIT ایڈوانسڈ ایگزامینیشن. رحمانی 30 کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ سب لوگوں نے سنا, کچھ لوگوں نے سنا؟ ٹھیک ہے. اس سال کا رزلٹ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ ٹھیک, کچھ لوگوں کو پتا, کچھ لوگوں کو نہیں پتا. دیکھیے اس سال رحمانی 30 میں میرا خیال ہے اب تک 68 بچے IIT ایڈوانس کوالیفائی کر چکے ہیں. میرا خیال ہے 60 کے اوپر جو ہے وہ میڈیکل کوالیفائی کر چکے ہیں. پرسنٹیج وائز آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ پرسنٹیج وائز یہ امپاسبل ہے ایسا ہونا. پرسنٹیج وائز یہ امپاسبل ہے ایسا ہونا, لیکن الحمدللہ رب العالمین ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایگزیکٹلی ایسے ہو گیا. ہم لوگ ایک ایک بچے کو ایک ایک پیج, ایک ایک چیپٹر پڑھوا کر کے, ختم کروا کر کے, یعنی 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ فجر سے لے کر کے عشاء تک ختم کرواتے ہیں, تب یہ رزلٹ آتا ہے. تب یہ رزلٹ آتا ہے. تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم تعلیم میں ایکسلنس پیدا کریں. اگر اور ایکسلنس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسلنس کا کوئی یعنی خوابی مطلب نہیں ہے. ایکسلنس کا صرف ایک مطلب ہے ایفرٹ, ایفرٹ, ایفرٹ. محنت کرتے جائیے, محنت کرتے جائیے, محنت کرتے جائیے. لیکن کون سی محنت؟ ہمارے یہاں ایک رواج ہے, ہم محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر وہ محنت, میں اس کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ڈائریکٹڈ, کنسسٹنٹ, مانیٹرڈ ایفرٹ. ڈائریکٹڈ, کنسسٹنٹ, مانیٹرڈ ایفرٹ. جب وہ محنت کرتے ہیں جس کی سمت متعین ہو, جب ہم وہ محنت کرتے ہیں جس کو آپ مانیٹر کر سکیں, یعنی اگر آپ ہر روز اگر آپ نے یہ باندھ دیا ہے کہ میں 5 چیپٹر پڑھوں گا اور اس دن رات میں اپنے 5 چیپٹر نہیں پڑھنا, یہ دیکھنا ہی مانیٹر ہے. تو آپ کی سمت متعین ہونی چاہیے, آپ کو مانیٹر کرنا چاہیے. جب آپ ایسی محنت کرتے ہیں تب آپ کو کامیابی ملتی ہے. صرف محنت کرنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے.
یاد رکھیے جس چیز کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا اس کو بہتر نہیں بنایا جائے گا. جس چیز کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا اس کو بہتر نہیں بنایا جائے گا. یہ اصول انشاءاللہ. تو تعلیم میں ایکسلنس جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے. میں ریسرچ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف بچوں کو IIT وغیرہ میں پہنچانے کی بات کر رہا ہوں. اب چند آخری باتوں میں, ہمارے یہاں پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا, اور یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں, ہر جگہ پڑھنے کا کلچر ختم ہو رہا ہے. ہماری ضرورت ہے کہ پڑھنے کے کلچر کو فروغ دیں. اب سوال ہے کہ پڑھنے کے کلچر کو کیسے فروغ دیں. ابھی جو امریکہ میں اسکول ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک تجربہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور بہت کامیاب تجربہ کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی وہ کتاب جس سے بچے پڑھ کر کے خوشی محسوس کر سکیں, وہ بچے جس میں انٹرسٹ ہو بچوں کا, مختلف سبجیکٹ میں, عربی میں, انگریزی میں اور زبانوں میں, 150, 200, 300 ہر کلاس میں, پہلی جماعت کے لیے, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, 12ویں لائبریری میں رکھی ہیں. اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بچہ ہر مہینے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ 300 صفحات پڑھے گا اور اس کے لوگ کو مینٹین کرے گا, میں نے یہ کتاب پڑھی, اس میں اتنا 62 صفحہ, یہ کتاب پڑھی 36 صفحہ, یہ کتاب پڑھی, اس میں خود سے کر لے. جو 300 کرے گا اس کو ایک آئس کریم ملے گی پرنسپل کے ساتھ. جو 600 کرے گا اس کو پیزا ملے گا پرنسپل کے ساتھ, وغیرہ وغیرہ. بچوں کے اعتبار سے اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یعنی ایک آئس کریم اور ایک پیزا میں ہم لوگوں نے بچوں کو کتنا پڑھا لیا. بچے جو ہزار صفحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہر مہینے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ اس طرح, یعنی بہت بڑی بڑی پرائسز, بہت پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چیز لیکن اہمیت دے کر کے پرنسپل صاحب کے ساتھ, پرنسپل صاحبہ کے ساتھ کھانے کو ملے گا. تو کچھ اس طرح کی چیز اگر ہم لوگ کریں تو پڑھنے کے کلچر کو ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اخیر میں بسم اللہ میں چاہتا ہوں کہ جناب, اچھا آپ لوگ کو یہ پتا ہے کہ میرا یہ سفر جو ہو رہا ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ 2-3 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ایک تو ہر جگہ مکتب قائم ہونا ہے, ہر کئی محلے کو ملا کر کے ایک مکتب قائم ہونا ہے. پھر ہائی اسکولس قائم ہونے ہیں, ریزیڈینشیل ہائی اسکولس قائم ہونے ہیں, اور اس کے بعد دارالقضا بھی قائم ہونی ہے ہر جگہ انشاءاللہ. اس سال 10 دارالقضا قائم کرنے کا گول ہے, کئی ہائی اسکول قائم کرنے کا گول ہے, اور ڈھیر سارے مکتب قائم کرنے کا گول ہے, جیسا کہ آپ کو حضرت نائب امیر شبیر صاحب نے بتایا. میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد حسین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام. میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں ایک خوشخبری آپ کو دوں گا اور پھر میں تکبیر کہوں گا اور آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے انشاءاللہ. جناب محمد حسین صاحب نے یہ کمٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اگر اسکول بنائیں تو وہ اس کی زمین کا انتظام کریں گے. تکبیر, تکبیر, تکبیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اس کے ساتھ ہی آئیے دعا کریں کہ اللہ عمارت شرعیہ کو مستحکم کرے, ہمارے دلوں کو عمارت شرعیہ کے ساتھ لگائے, ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کرے, ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام عزائم کو پورا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.